السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، یو پی ٹیٹ والے اور تلنگانہ اسٹیٹ کے ٹیٹ والے، آندھرا پردیش کے ٹیٹ والے اور مہاراشٹر کے ٹیٹ والے، اور اسی طریقے سے میٹرک ایگزام والے یعنی کہ 10ویں والے اور 12ویں والے دھیان دیں، اور خاص کر وہ جن کو اردو سے محبت ہے، اردو سے ایگزام دینا چاہتے ہیں اور اس اردو کے بیس پہ وہ ٹیٹ ایگزام پاس کر کے اردو کا ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشن یو پی ٹیٹ سی ٹیٹ کے نام سے یہ کلاس چلتا ہے۔ ساتھیوں، آئیے آج کی کلاس میں آج ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم واحد اور جمع کو پڑھیں گے۔ واحد جمع یعنی کہ سنگولر پلولر جو آپ کو معلوم ہے، جس کو ہندی میں کہتے ہیں ایک وچن بہو وچن، اور کیسے بنتا ہے، کیسے بنائے جاتے ہیں، کیا ان کی پہچان ہے، اردو میں ہم سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیلی یہ کلاس جو ہے کہ صبح 10 بجے ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ جلدی سے اس کو آپ لوگ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں بتانے کی پوری کوشش کریں۔ چلیے، ہمارے پیڈ ممبر بننے کے لیے، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جڑنے کے لیے، ٹیلی گرام پہ جڑنے کے لیے آپ ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مجھ سے ڈائریکٹ ٹیلی گرام پہ جڑنا ہے تو یہ دیکھیے، یہ میرا چینل کا نام ہے، اسی کو آپ کو سرچنگ کرنا ہے ٹیلی گرام پر، اور سرچ کرتے ہی آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہاں سبسکرائب کر لیجئے گا، جہاں آپ کو نوٹس وغیرہ جو ہے کہ فری آف کاسٹ ٹیلی گرام پہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ واحد جمع بنانے کا قاعدہ۔ واحد یعنی کہ ایک، جمع ایک سے زیادہ کو بولتے ہیں۔ کیسے سنگولر کو پلولر بنایا جاتا ہے، کیسے ایک وچن کو بہو وچن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ چلیے، برابر ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آواز وغیرہ کلیئر ہے، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں، آپ کی ڈسپلے پہ جو حرکت ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ساتھیوں ہم پڑھتے ہیں تعداد۔ تعداد معلوم ہے، تعداد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گنتی، کاؤنٹنگ۔ تو اسما، یہ آسما لکھا گیا، غلط ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اسما۔ اسما کے معنی کیا ہے؟ اسم یا ایک لفظ ہے، اسم کے معنی ہوتا نام، اور اگر اسم کی جمع کر لے اسما تو ہو جائیں گے ناموں۔ تو یعنی کہ اسما یا چیزوں کی گنتی، ناموں کی اور چیزوں کی گنتی کو کیا کہتے ہیں؟ تعداد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب بات کرتے ساتھیوں واحد، تو جو ایک لفظ ہو، جو اکیلا ہو، جو سنگل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک واحد کہتے ہیں اردو میں۔ جمع ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ عربک میں جائیں گے تو ایک سے دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اردو میں کیا ہے؟ ایک ہو تو واحد، ایک سے زیادہ ہو تو جمع۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ اگر نہیں سمجھے ہیں تو تھوڑا اور سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ان جملوں کو غور سے پڑھیے اور فرق محسوس کیجئے۔ ان جملوں کو پڑھیں گے آپ تبھی جب آپ کے پاس اس کا نوٹس ہوگا۔ ہو بہو یہی نوٹس آپ کو مل جائے گا جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے۔ تو تھوڑا سا دماغ سے، دھیان سے پڑھیں گے، آپ کے سبھی ایگزام کے لیے مفید ہے اور آنے والے وقت میں آپ کے بچوں کے لیے مفید ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں سپوز دیٹ ہم کیا بولتے ہیں؟ لڑکا آیا۔ ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، کیا بولتے ہیں؟ لڑکی آئی، لڑکا آیا۔ لیکن ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 8 ہے، 100 ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ لڑکے آئے۔ کیا بولتے ہیں؟ ایک ہے تو بولتے ہیں لڑکا، 2 ہے یا 2 سے زائد ہے تو کیا بولتے ہیں؟ لڑکے۔ اب ایک ہے تو ایک کے ساتھ ہم نے لگایا آیا، 2 ہے تو 2 کے ساتھ ہم نے کیا لگایا؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے لگایا آئے۔ لڑکا کے ساتھ لگایا آیا، لڑکے کے ساتھ لگائے آئے۔ دیکھیے گا، جب جو نام، جو اسم، جو لفظ ہم بولیں گے اگر وہ سنگل ہے تو اس کے بعد جو لفظ لائیں گے وہ بھی سنگل ہی ہوگا۔ لیکن جب کسی کے نام کوئی لفظ ایسا ہے جو سنگل نہیں ہے، جو پلولر ہے یعنی کہ جو جمع ہے، ان کے بعد جو ہم لفظ لائیں گے وہ بھی جمع کا آئے گا۔ جیسے ہم نے یہاں پہ آئے لائے ہیں، یہاں پہ آیا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ساتھی، جیسے کہ گائے ہے نا،
گائے دودھ دیتی ہے۔ یہاں گائے سے کیا مراد ہے؟ ایک گائے نام ہے، ٹھیک ہے، تو گائے دودھ دیتی یعنی ایک گائے ہے وہ دودھ دیتی ہے۔ اب اسی کو ایک گائے سے 3 گائے 4 گائے کچھ بھی ہو زیادہ ہو تو کیا بولتے ہیں؟ گائیں، اس طریقے سے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گائیں بن جاتی وہ، تو گائیں گھاس کھاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی جمع لگا اور یہاں بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنا کیسے ہے وہ آنے والی بات ابھی آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں، فی الحال تھوڑا مثال سمجھیے۔ یہ اردو کی کتاب ہے نا، یہ واحد ہے، کتاب بھی واحد، اور چونکہ ایک بھاشا کا نام اردو وہ بھی واحد ہے، لیکن یہ کتابیں رافع کی ہیں۔ رافع کوئی شخص ہے، اس کا نام ہے۔ یہ کتاب کی جمع کتب بھی ہے، کتاب کی جمع کتابیں بھی ہوتی ہے، تو یہ کتب رافع کی ہیں، یہ کتابیں رافع کی ہیں، ساجد کی ہیں، سنتوش کی ہیں، کسی کا بھی نام یہاں پہ آ سکتا ہے۔ تو ایوری بڈی از کلیئر۔ تو یہ کتابیں کس کی ہیں؟ رافع کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ میری ٹوپی، آپ کی ٹوپی، کس کی ٹوپی؟ یہ کیا ہے؟ نئی ہے، کیونکہ دیکھیے گا میری اپنے لیے لوگ بولتے ہیں، آپ کی سامنے والے ایک آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، اور ٹوپی ایک لفظ ہے، یعنی ایک مراد ہے ٹوپی، اس کے آگے ہم نے کیا لکھا؟ نئی ہے۔ ٹوپی کیا ہے؟ نئی ہے، ایک ٹوپی ہے، اسی کو اگر جمع بناتے ہیں تو بن جاتی ہے وہ ٹوپیاں۔ ٹوپی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ٹوپیاں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس دکان میں اچھی ٹوپیاں ہیں، یہ ہے غلط لکھا ہے، آپ ایسے لکھیے گا، ایسے، ٹھیک ہے، اس دکان میں اچھی ٹوپیاں ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ چلیے اچھی بات ہے، کیا بات ہے۔ تھوڑا سا ان کی پریبھاشا آپ سمجھ لیجئے، میرے سمجھانے سے نہیں سمجھے ہیں تو کتابی لینگویج میں سمجھ لیجئے۔ اوپر کے جملوں میں لڑکا، گائے، کتاب، ٹوپی ایک ایک چیز کا نام ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ واحد ہیں، جبکہ لڑکے، گائیں، کتابیں، ٹوپیاں یہ ایک سے زیادہ چیزوں کے نام ہے، اسی لیے یہ سب جمع ہے۔ جو میں نے اپنی زبان سے ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اسی کو اردو ادب میں کچھ اس طریقے سے لکھا، بولا، پڑھا جاتا ہے، دھیان دیجیے گا۔ چلیے، کوئی دقت، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ہے نا؟ بڑھیں آگے۔ چلیے، تو واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ اب آپ سمجھ لیے ہیں کہ جو ایک چیز ہے نا اردو میں، کسی ایک چیز کے نام کو واحد کہتے ہیں، 2 چیز کے نام کو جمع کہیں گے، 2 چیز والے لفظ کو جمع بولیں گے، 1 چیز والے لفظ کو واحد بولیں گے، یہ آپ سمجھ لیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سمجھا ہے جب کوئی لفظ ہم واحد بولیں گے، کوئی ایک ایسا ورڈ ہے جو واحد ہے، جو سنگل ہے، اس کے بعد جو لفظ لائیں گے وہ بھی سنگل ہوگا۔ اب اگر کوئی شبد، کوئی ورڈ آپ نے جمع کا استعمال کیا ہے، پلولر کا استعمال کیا ہے، اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ بھی پلولر ہی آئے، جمع ہی آئے گا۔ یہ 2 چیزیں آپ نے سمجھی ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیے گا یہ چیزیں بنتی کیسے ہیں، واحد سے جمع بناتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے نا کہ کوئی لفظ ایک ہے، اس کو جمع کیسے بنائیں گے؟ تو یاد رکھیے گا واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ تھوڑا سا دھیان سے پڑھیے گا۔ جس واحد مذکر کے آگے، اب مذکر کیا ہے؟ میں نے پچھلی تمام کلاس میں آپ کو بتایا ہے، مذکر کے معنی ہوتا ساتھیوں، یہ جنس ہم نے آپ کو پڑھایا، جینڈر یعنی کہ جنس، جسے آپ سیکس بھی کہتے ہیں، اور اس میں استری لنگ پلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ جو چیزیں نر ہوتی ہیں یعنی فیمیل کے طور پر، میل کے طور پہ جو ہوتے ہیں اسی کو نر کہتے ہیں، اور جو نر ہوتے ہیں اسی کو مذکر کہتے ہیں۔ جو ان کے اپوزٹ یعنی کہ فیمیل میں ہوتے ہیں اسی کو مؤنث اردو میں کہتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس ایک نام ہے جو کسی مذکر کا نام ہے، اس کے آخر میں الف لگا ہوا ہوتا ہے یا ان کے آخر میں ہا لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جمع بنانے کے لیے یہ والا، یہ اس طریقے کے جو یہ ہوتا ہے اردو میں لاسٹ میں جو یہ آتی ہے اس والی یہ سے بدل دیتے، یعنی اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو بھی، اور یہ والی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جمع بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کیا ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں چھوڑنا پڑتا، جیسے کہ دریا ہے، راجا ہے، چاچا ہے،
دادا ہے، نانا، ان لفظوں کو چھوڑ کر، یہ 5 لفظ ہے، ان کو چھوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ کیسے اور کیوں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے ان جملوں کو غور سے پڑھیے، ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ۔ ہم نے کیا پڑھا؟ جس مذکر نام ہے اس نام کے آخر میں اگر الف ہو تو دیکھیے یہاں پہ الف ہے کہ نہیں ہے نا الف۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جس نام کے آخر میں الف ہو اس کو ہم یہ والی یہ سے بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، پریورتن کر دیتے ہیں، یہی کہا ہے نا۔ تو دیکھیے یہاں پریورتن ہے کہ نہیں ہے نا۔ اب آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آپ نے دیکھا یہاں پہ تو الف ہے، اور یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو یہاں شروع میں ہم نے الف بتایا تھا، الف لگا ہوا ہے، اس کو یہ والی یا سے بدلنا ہے، ہم نے یہاں پہ بدل دیا ہے۔ اب آپ جس سے سمجھ سکتے ہیں، ایک بچہ کوئی ہے اس کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ بچہ کھڑا ہے، لیکن ایک سے زائد ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بچے کھڑے ہیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ اچھا، یہ تو ایک چیز آپ نے سمجھا کہ یہ کھڑا اور کھڑے کو آپ نے سمجھا، کھڑا اور کھڑے کو آپ نے سمجھا۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز اور سمجھاتا ہوں۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ جس نام کے آخر میں یہ والی ہاں ہو، یہی پڑھا تھا نا، جس نام کے آخر میں کیا ہے؟ یہ والی ہاں ہو۔ کون سی والی؟ یعنی کہ یہ والی ہاں ہو، اس کو بھی ساتھیوں یہ والی یہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے ساتھیوں آپ نے کیا پڑھا یہاں پہ؟ بچہ بولا، نہیں بولا بچہ؟ تو اب دیکھیے نا، یہ بچہ میں یہاں جو ہاں لگا ہے وہ یہی والی ہاں ہے۔ اب ہمیں اس کو بدلنا ہے اس سے، تو بدلے کیا بنا؟ بچہ سے کیا بنا؟ بچے بنے کہ نہیں بنے؟ بن گئے نا۔ چلیے سمجھدار لوگ ہیں۔ تو بچہ سے کیا بنا؟ بچے۔ کھڑا سے کیا بنا؟ کھڑے۔ یہ میں اس لیے لیتا ہوں تھوڑا سا ٹائم آپ کو سمجھانے کے لیے، تھوڑا اردو کو آپ ڈیپلی سمجھ لیں تو پھر کسی بھی امتحان میں آپ کو مطلب زیادہ سوچنے میں، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بچہ ساتھیوں کھڑا ہے، بچے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے گا، مدرسہ بند ہے، یہ سنگولر سینٹینس ہے، یعنی یہ واحد جملہ ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ بند ہے۔ اسی کو اگر آپ جمع جملہ میں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ مدرسے کھل گئے ہیں۔ مدرسہ کی جگہ دیکھیے یہاں مدرسے ہو گیا، اور کھل گیا کی جگہ کیا ہوا؟ ایسے لگائیے، یہ کھل گئے، ہے نا۔ اور آگے دیکھو ایسا ہوتا ہے واحد کے لیے، اور یہ ہوتا ہے جمع کے لیے۔ تو مدرسہ بند ہے میں یہ والا لگا، مدرسہ کھل گئے ہیں میں یہ والا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جمع کے لیے ہوتا ہے اور یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا، گھوڑا دوڑ رہا ہے نا۔ دوسرے میں دیکھیے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ دو چیزیں آپ نے سمجھی۔ پہلے گھوڑا یہاں الف لگا ہوا ہے، پھر دوڑ رہا میں الف لگا ہوا ہے، لیکن نیچے دیکھیے الف کی جگہ یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے۔ دوڑ رہے میں بھی دوستو ساتھیوں یہاں پہ دیکھیے یہ والی یہ ہے۔ تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے نا ایک بار یس کر کے تو بتائیے ہاں سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے نمبر 2، رول نمبر 2 کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ جس مؤنث کے آخر میں، پہلا ہم کس کے پڑھے تھے؟ جس مذکر کے آخر میں، یعنی وہ نام جو کسی مذکر کا، کسی میل کینڈیڈیٹ کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی میل پرسن کا نام ہو، کسی پلنگ ویکتی کا نام ہو، تو اس کے آخر میں الف ہو، ہاں ہو، تو اس کو ہم یہ والی یہ سے بدل کر کیا بناتے ہیں؟ جمع بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ جس مؤنث یعنی کہ فیمیل پرسن، مؤنث یعنی کہ استری لنگ، ٹھیک، استری لنگ ویکتی کوئی ہو، تو اس کا نام ہو، تو اس کے نام کے آخر میں یا لگا ہوتا، عموماً لڑکا کی جگہ لڑکی ہوتی نہیں، یا لگی ہوتی ہے، تو اس کے آخر میں یہ الف اور نو گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بڑھاتے ہیں؟ الف اور نو گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنی جگہ رہتا ہے، بس اس کے آگے تھوڑا سا پلس کر کے اس کو بڑھا دیتے ہیں تو جمع بن جاتی ہے۔ جیسے ساتھیوں آپ کو اس جملے میں غور کرنا ہے، دیکھیے آپ نے یہاں کیا پڑھا؟ لڑکی آئی، تو لڑکی میں دیکھیے آپ کو جو ہے کہ یہاں پہ یہ والی یا لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جس مؤنث
کے آخر میں یعنی جس مؤنث فیمیل نام کے آخر میں جو ہے کہ یا لگا ہو تو اس کو الف اور نون گنہ سے بڑھا دیتے ہیں، یہی کہا ہے نا۔ تو دیکھیے نا یہاں ہم نے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا ہے، تو آپ لکھیے کیا، لڑکی ہے نا۔ اب اس کو یہاں پلس کیجئے، الف اور نون گنہ دیجئے تو لڑکی آ ہوا۔ اب اسی پلس کو آپ کو ختم کر دینا ہے، کیسے؟ اس طریقے سے پلس کو ختم کیجئے، ہو گیا ختم، ہوا نا پلس ختم۔ اب اسی الف کو آپ کو یہاں جوڑ دیجئے گا اور یوں بن گیا ہے لڑکیاں، نقطہ لگا دیجئے۔ اب اسی کو آپ صاف لکھیے، لڑکیاں، لڑکیاں، آئی سمجھ میں؟ یہاں دیکھیے ہم نے ایک کے لیے لکھا تھا آئی، دوسرے میں نو گنہ ہم نے پھر بڑھا دیا، یہاں پہ بن گیا یہ آئی۔ آ رہی سمجھ میں نا؟ لڑکی آئی، لڑکیاں آئیں، دو اس سے آپ کے املا بھی صحیح ہو جائے گا، اور اس سے ساتھیوں آپ کے جو ہے کہ اردو گرامر بھی ایک اچھے طور پر اچھے ڈھنگ سے صحیح ہو سکتا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی دقت پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیں۔ اب یہاں سپوز دیٹ آپ کے سامنے کیا ہے، ٹوکری نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ٹوکری نہیں، اسی کا سیکنڈ جو ہے آپ جب سپوز دیٹ دیکھیں گے، ٹوکریاں نہیں ہے۔ ٹوکری یہ کیا ہے؟ واحد، اور ٹوکریاں یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو ٹوکری نہیں ہے یہ واحد جملہ ہے، ٹوکریاں نہیں ہیں یہ جمع جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے گا ساتھیوں، گھوڑی دوڑ رہی ہے، یہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گھوڑی دوڑ رہی ہے یہ واحد جملہ ہے، بار بار سمجھانا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ گھوڑیاں دوڑ رہی ہیں یہ جمع کا سینٹینس ہے۔ چلیے اب اگر آپ میرے سمجھانے سے سمجھ گئے ہیں، تھوڑا سا آپ کا ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں، کمنٹ سیکشن کو آن کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دونوں انگوٹھے جو بھی موبائل کو آپ کو ٹائپنگ کرنے کا جو بھی عادت ہیبٹس ہو اپنے سامنے کیجئے اور فٹافٹ ٹائپ کیجئے گا۔ میں کچھ سینٹینس پڑھوں گا، آپ کو بتانا ہے واحد ہے یا جمع ہے۔ جملوں کے مطابق واحد اور جمع مذکر، واحد اور جمع مؤنث کو لکھنا ہے۔ بتائیے گا، اسکول کا گھنٹہ بجا۔ اب آپ کو کیا بتانا تھا؟ واحد جمع مذکر، واحد جمع مؤنث۔ تو یہ اسکول کا گھنٹہ بجا واحد جمع مذکر ہے، کیا یہ؟ واحد جمع مذکر ہے، واحد جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے ساتھیوں، ہانڈی چولہے پر ہے، ہانڈی چولہے پر ہے، یہ کیا ساتھیوں؟ جمع مؤنث ہے، کیا یہ؟ جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، شیشی عطر میں ہے، یہ واحد مؤنث ہے، کیا؟ واحد مؤنث۔ کمرے بڑے ہیں، جلدی لکھیے گا، یہ جمع مذکر ہے۔ کمرے بڑے ہیں یہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں، کرسیاں نئی ہے، یہ جمع مؤنث ہے، کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے، کرسیاں نئی ہے یعنی کہ جمع مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں کام کر رہی ہیں، یہ بھی ساتھیوں جمع مؤنث ہے، کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں گے۔ یہاں لکھا ساتھیوں، پردہ قیمتی ہے، پردہ قیمتی ہے، تو پردہ مذکر ہوتا ہے کہ مؤنث؟ بولیے، پردہ مذکر ہوتا ہے، تو یہ واحد مذکر ہے، کیا ہے یہ؟ واحد مذکر۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، آگے ہے، لڑکیاں گانا گا رہی ہیں، یہ جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث۔
ٹھیک ہے، چلیے اسی طریقے سے آگے ہے بلیاں دودھ پی رہی ہیں، یہ بھی جمع مؤنث ہے۔ اسی طریقے ساتھیو یہ گھر نیا ہے، قمقمے روشن ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ تینوں آپ کو بتانا ہے۔ جلدی کریں، سب کو میں نے بتایا ہے، بس ان کو آپ کو بتانا ہے، جلدی جلدی بتائیے گا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے۔ چلیے اب رول نمبر 3 پڑھتے ساتھیوں۔ جس واحد مؤنث الفاظ کے آخر میں، یہ مؤنث کی بات ہوتی ہے، جن واحد مؤنث کے الفاظ کے آخر میں الف ہوتا ہے، جمع میں ان کے بعد یہیں بڑھا دیتے ہیں، یہیں بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سمجھانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، جیسے کہ ساتھیوں آپ نے پڑھا تھا گھٹا چھا رہی ہیں، گھٹائیں چھا گئیں، گھٹا۔ اب یہاں جو آپ کو غلطی پکڑنی تھی وہ یہ پکڑنی ہے، دیکھیے گا گھٹا چھا رہی ہے، یہاں یہ والا ہے لگنا تھا، یہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ساتھیو؟ گھٹائیں چھا گئیں، تو یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم آگے آپ کو بتا رہے ہیں ہوا چل رہی ہے، یہ واحد مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جمع مؤنث ہے ساتھیو، کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں رول نمبر 4 پہ۔ جن واحد مؤنث الفاظ کے آخر میں یا ہو ان کو جمع میں نون گنا بڑھاتے دیتے ہیں، بدلتے نہیں بلکہ نون گنا ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، پلس کر دیتے ہیں، تو بن جاتا ہے وہ واحد سے جمع بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ساتھ دیکھیے گا چڑیا ڈال پر بیٹھی ہے، یہ واحد ہے، چڑیاں اڑ گئیں، یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے گا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا کیا ہے؟ سیما کے پاس کئی گڑیاں ہیں، یہ تو جمع مؤنث اور یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث۔ ہاں سمجھدار لوگ ہیں، برابر جواب دے رہے ہیں، لیکن کیا کیجیے گا، جو آنے والے آئیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، آپ کو لگن سے محنت سے پڑھنا ہے اور اس کو شیئر کرتے رہنا ہے، اپنے ساتھیوں کو مکمل طور پر جڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب تک آپ صحیح طور پر جڑیں گے نہیں، آپ کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے؟ تو کوشش آپ کو کرنی ہے کہ آپ جڑے رہیں، آپ بنے رہیں، آپ سکچم رہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو جوڑتے رہیں۔ ہر ایک ساتھی کوشش کریں کہ ایک دوسروں کو جوڑنے کی مکمل طور پر کوشش کرتے رہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں میں؟ بولیے نا، ہو بڑے خاموش ہیں آپ لوگ۔ رول نمبر 5 پڑھتے ہیں ساتھیوں، چلیے رول نمبر 5 کیا ہے؟ جب لفظ کا سے میں کی نے تک پر، یہ کتنے لفظ ہیں؟ 7۔ ان 7 لفظ میں جمع مذکر یا جمع مؤنث کے بعد آ جائے تو اس لفظ کے جمع کے آخر میں واو نو گنا لگانا پڑتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آ جائے گی، تھوڑی دیر تھوڑا سا اور میری بات کو کان کھول کر سنیے، انشاءاللہ ضرور آئے گی، ہے نا؟ آئے گی نا کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، تھوڑا دھیان دیجیے گا۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ آپ کے پاس کوئی لفظ ہے، کوئی شبد ہے، کوئی ورڈ ہے، یعنی کسی کا بھی نام ہے، آپ کے پاس کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، یا استعمال ہونے والے لائف میں کوئی سا بھی ایک شبد، ایک ورڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے اس ورڈ کے آخر میں اگر یہ کاف ہو، یا اس ورڈ کے آخر میں سے ہو، یا اس ورڈ کے آخر میں میں ہو، یا پھر کی ہو، یا پھر نے ہو، یا پھر تک ہو، یا پر ہو، یہ 7 میں سے کوئی سا بھی لفظ جمع مذکر جمع مؤنث کے بعد آ جائے تو اس لفظ جمع کے آخر میں وہاں لگانا پڑتا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں، دیکھیے گا۔ آپ کے پاس کوئی لفظ ہے،
جو مذکر کا لفظ ہے، کسی کا نام ہے مذکر کا ہے، کسی کا لفظ ہے مذکر لفظ ہے، لڑکی کا نام اسما مؤنث، لڑکا کا نام اکبر مذکر، یہ دو لفظ آپ مان کے چلیے ہے آپ کے پاس۔ اب اس نام کے بعد، اس لفظ کے بعد اگر کاف آ جاتا ہے، سے آ جاتا ہے، میں آ جاتا ہے، کی آ جاتا ہے، نے آتا ہے، تک اور پر آتا ہے، تو پھر اس کے آخر میں واو نون گنہ لگانا پڑتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ دیکھیں گے نا، دیکھیے ان جملوں کو پڑھیں اور غور کریں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ ان لوگوں، اصل میں کیا ہے یہ؟ لوگ، اصل میں کیا ہے؟ لوگ۔ اب آپ نے کیا پڑھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نام ہے اور وہ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ کا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ کا آتا ہے۔ تھوڑا سا دیکھیے گا، چھوٹا کر دوں، سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لوگوں، اصل میں یہ کیا ہے؟ لوگ ہے نا۔ یہاں کیا کہا ہے؟ کسی بھی لفظ کے بعد اگر کا آئے، سے آئے، یعنی آپ کے پاس کوئی سا بھی لفظ ہو، چاہے وہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، اس لفظ کے بعد اگر کا آتا ہے، سے آتا ہے، میں آتا ہے، کی ہے، نے ہے، تے ہے، پر ہے، یہ لفظ آتا ہے، تو پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ واو نو گنہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کلر چینجنگ کر کے۔ یہاں پہ کیا لکھا تھا؟ لوگوں۔ کیا لکھا تھا یہاں پہ؟ لوگوں لکھا ہوا ہے۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ کا لگا ہوا ہے، اور یہ کا دیکھیے یہ والی کا ہے، یہ کا یہاں لگنے سے یہ واو کو یہاں لگایا، اس لوگ کو گوں بنایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے، تو وہی ہے اس کا کہنا کہ ان لوگوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ اب دیکھیے اصل میں یہ کیا تھا؟ لوگ، اس کے بعد کاف آنے سے لوگوں بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں یہ جمع بنا ہے۔ شیر سبھی جانوروں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اصل میں کیا ہے؟ جانور، اصل میں کیا ہے یہ؟ جانور، لیکن جانور کے بعد کیا آیا اس کے آخر میں؟ سے، اسی لیے واو اور نگنہ کو یہاں بڑھا دیا۔ کیا بنا یہ؟ جانوروں سے۔ یہ سب ٹیکنیک ہے، نینجا ٹیکنیک ہے، واحد سے جمع پہچاننے کا، واحد سے جمع بنانے کا، ٹھیک ہے۔ پڑھ تو آپ بہت لیں گے اور سمجھ بھی آپ بہت لیں گے، اس طرح سے شاید ہی آپ کہیں سمجھ پائیں گے، چونکہ یہ طریقہ بڑا ہی اچھا ہے، بہت ہی یوزفل ہے۔ بس ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے کے طریقے گھٹیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، ٹوکریوں میں آم رکھے ہوئے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ ٹوکری، اصل میں کیا ہے؟ ٹوکری، اس کے آگے کیا لگ گیا ہے؟ میں، تو میں سے کے آپ کو پڑھا ہے نا، اس میں لگنے سے آخر میں کیا ہے؟ واو اور نو گنہ لگا دیا، بن گیا ٹوکریوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھیوں بنا فقیروں، اسی طرح بنا یہاں پہ بیچاروں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ چلیے، اسی طرح ساتھیوں میلہ ہوتا ہے اور میل ہوتا ہے، میل کے بعد یہاں پہ لگا ہے تک، ہے نا، اس کی اس لیے اس کو پھر کیا بنا دیا؟ میلوں، میلوں تک لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھا اور سمجھا۔ تھوڑے سے مثال میں آپ سے اور پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں جواب دیجئے، کیونکہ یہ مشق ہے ساتھیوں آپ لوگوں کے لیے۔ ان جملوں میں جمع کی شناخت کریں، صرف آپ کو جمع بتانا ہے، واحد کون سا ہے، جمع کون سا ہے۔ دیکھیے گا، لڑکوں نے پوریاں کھائی، آئی بات سمجھ میں؟ لڑکوں نے پوریاں کھائی، یہاں جمع بتائی، جلدی جلدی کمنٹس چاہیے مجھے آپ سبھی کی۔ لڑکوں کیا ہے؟ جمع ہے، پوریاں جمع ہے، کھائی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبزیوں کی دکان ہے، سبزی جمع ہے، دکان واحد ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں پھولوں کا ہار، پھول جمع ہے اور ساتھیوں ہار واحد ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، ان تھیلیوں میں شکر ہے، شکر ساتھیوں واحد ہے اور تھیلیوں کیا ہے؟ یہ جمع ہے۔ آگے بڑھیے، اسی طرح غریبوں کا مذاق نہ اڑاؤ، غریبوں یہ لفظ کیا جمع ہے، مذاق یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، ان باتوں سے متاثر ہوئے، ان کی باتوں سے، تو یہ باتوں کیا ہے؟ جمع ہے اور متاثر ساتھیوں واحد ہے۔
ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آج آپ نے واحد جمع بنانے کا قاعدہ نمبر، رول نمبر آپ نے تقریباً 5 تک سیکھا ہے، لیکن 5 تک میں آپ نے صرف چیپٹر 1 سیکھا ہے۔ کیا سیکھا آپ نے؟ چیپٹر 1 سیکھا ہے، چیپٹر 1۔ کل انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 2 سیکھیں گے، واحد سے جمع بنانے کا۔ چیپٹر 1 چیپٹر 2 کلیئر ہونے کے بعد پھر اس کے بعد علم عروض، علم بیان، اور اس کے بعد علم بلاغت، ان سبھی چیزوں کو مطلع مقطع، اسی طریقے سے ہم جو ہے کہانی، قصہ، ناول، ڈرامہ، ان سبھی چیزوں کو پڑھیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ کیسا رہا یہ کلاس بتانے کی کوشش کریں۔ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے آفیشیل پیڈ ممبر بن جائیے، تاکہ آپ کی لائف کا کوئی سا بھی امتحان ہو آپ یہاں پر فری آف کاسٹ تیاری کر سکیں، پورا مکمل کنسلٹنگ آپ ہم سے پا سکیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کیجئے، جڑیے، جوڑتے رہیے اپنے آپ کو، اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، ہمارے ساتھ سہیوگ کریں، سپورٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ دیجیے ساتھی ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔